طور سے یہ تاثر ہے اور ظاہر ہے یہ بات مشہور بھی ہے کہ پیش امام کو خطیب مسجد کو بہت ہی کم معاوضہ ملتا ہے. آپ کو کتنی سیلری ملتی ہو؟ دیکھیے یہ تو ایک گراؤنڈ ریالٹی اور حقیقت ہے کہ سیلری ان کو کم ملتی ہے. ایک عالم کا معاوضہ تو وہ دیا ہی نہیں جا سکتا. وہ تو جس منصب پر یا جس عہدے پر فائز ہے اور لوگوں کی دینی جو گائیڈنس اور رہنمائی کر رہا ہے تو اس کو تو لاکھوں روپے بھی دیے جائے کم ہے. تو میں ان چیزوں کو زیادہ ترجیح بھی نہیں دیتا، چونکہ ہمارا مقصد تو معاش یا دنیا یا پیسہ کمانا ہے ہی نہیں. اس کے لیے میں اپنا ذاتی طور پہ چھوٹا بزنس کرتا ہوں. اچھا. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، تو اسی سے میں اپنے معاملات کو ہینڈل کرتا ہوں. یہ تو گویا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، برائے نام سب بس ان کا ایک سسٹم ہے. وہ عام طور سے معمولاً مسجد کے خطیب کو اور پیش امام کو جو ملتا ہے اماؤنٹ وہ کتنا ہوتا ہے؟ یقیناً وہ ایک ناکافی اماؤنٹ ہوتا ہے. بس دیکھیں وہ مختلف جگہوں میں 15-20 ہزار روپے دیے جاتے ہیں. کہیں کہیں ڈیفنس کی مساجد میں شاید 50,000 یا 1 لاکھ دیے جاتے ہوں. اچھا. اس پر ہم نے زیادہ کوئی معلومات کی نہیں. اتنا ہونا نہیں چاہیے. ایک ضروریات کو دیکھتے ہوئے یا علاقے کے لوگ آپ کو ذرا بچپن سے دیکھ رہے ہیں. جی اسکول لائف سے آپ نے عمر گزاری ہے. جی آئے. یہ ہم لوگ مہمان کھانے جا رہے ہیں. یہ سب کھانے کے لیے ہمیں جنت میں لے آئے. الجنت پیلس. آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی اور اب تک ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ میری شادی 26 مارچ سن 2000 میں ہوئی، تقریباً 22 سال کی عمر میں، اور میرے الحمدللہ 3 بیٹے. اچھا. جی 22 سال کی عمر میں ماشاءاللہ شادی ہوئی. جی. یہ چھوٹے والے ہیں؟ جی یہ چھوٹے حمدان. حمدان، آپ یہ بتائیں کہ بابا سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بابا کہتے ہیں، ماما کہتے ہیں، ابو کہتے ہیں؟ ابو کہتے ہیں. آپ کو بابا میں کوئی ایک چیز جو بدلنی ہو کہ یہ چیز ہٹا دیں تو کیا چیز ہوگی؟ خاص نہیں. کچھ خاص نہیں ہے بابا میں؟ خاص نہیں کچھ بدلنے کے لیے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر بابا عالم دین نہ ہوتے تو کیا ہوتے آپ کے خیال سے؟ عالم دین نہ ہوتے تو یقیناً کوئی پروفیسر ہوتے کسی یونیورسٹی میں، ایجوکیشنسٹ. اچھا سوال ہے یہ، میں آپ سے بھی پوچھوں گا اگر آپ ایجوکیشنسٹ بھی نہ ہوتے، عالم دین بھی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں شاید ایک اچھا جو ہے وہ انفلوئنسر ہوتا جو سیاست کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرتا. اس وقت سیاست میں کس کو پسند کرتا ہے؟ ہر اس پولیٹیشین کو جس کا وے آف پریزنٹیشن اچھا ہو اور جو ایکسٹریمسٹ نہ ہو اور جو تجزیہ تبصرہ ایویڈنس اور ریفرنسز کے ساتھ کرتا ہو. اچھا. اور ملک کی سالمیت، استحکام، اسٹیبلٹی کے لیے خصوصاً اپنی مسلم آئیڈینٹی کو اور پاکستانی قوم کا پازیٹیو امیج دنیا کو دکھانے کے لیے جو ایک اچھا کردار یا رول پلے کر رہا ہوں تو ہائیلی اپریشیٹڈ. اچھا. کون سا ایسا عالم دین ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں ہوتے تو بہت ہی اچھے طریقے سے نظام میں تبدیلی لا سکتے تھے؟ دیکھیے جی اس سوال کا پیرایہ تو بہت وسیع ہے اور اس کو کنفائنڈ یا محدود کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن یہ کہ جیسے شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ یا مفتی منیب الرحمان صاحب یا اس طرح کے جو حضرات ہیں جو بہت زیادہ ماڈریٹ ہیں اور اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کے ساتھ جنہیں ماڈرن ایرا کا پتہ ہے، اور پھر جو پاکستان کے سیاسی حالات، معروضی حالات، جغرافیائی حالات، اقتصادی حالات، معاشی حالات، معاشرتی حالات پر پوری اویئرنیس اور بصیرت انہیں حاصل ہے، تو ایسے علماء اگر ہوتے تو شاید اس کا افادہ زیادہ ہوتا. یہ بتائیں کہ کوئی ایک چیز جو آپ سیاست سے نکالنا چاہیں اس وقت حالات میں، وہ کیا چیز ہوگی؟ سب سے بڑی چیز جس نے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو دنیا میں ڈیگریڈ کیا ہے تو وہ عدم برداشت ہے. ماہرین عمرانیات بھی کہتے ہیں کہ 90% جو ٹرموائل ان کنٹری ہے یا کموشن ہے یا جو ملک جو ہے وہ ایک سول نافرمانی کی طرف جا رہا ہے وہ عدم برداشت ہے.
آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی رائے الگ ہو سکتی ہے، آپ ڈیفرنٹ اوپینین یا ویریس اسپیکٹ کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ دوسرے کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا یا کیچڑ اچھالنا یا نازیبہ کلمات کہنا، تو ایک کافر کو بھی مطلب اس طرح اس کے لیے کلمات لعن طعن کرنا ہمارے لیے روا نہیں، تو ایک مسلمان کو کیسے ہم اپنی جو ہے وہ تنقید کا ادب بنا سکتے ہیں؟ تو سافٹ زبان، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، میٹ پولائٹلی، اسپیک پولائٹلی، تو سب سے زیادہ اس چیز نے ہمیں یعنی نقصان پہنچایا ہے۔ بہترین۔ ایک عالم کی زندگی ہمیں معلوم ہے کہ مصروف زندگی ہوتی ہے، اور پھر عالم مبلغ بھی ہو، فیملی کو ٹائم کیسے دے پاتے ہیں؟ بچے یہ کہیں ناراض تو نہیں ہوتے کہ آپ صحیح وقت نہیں دیتے ہیں؟ دیکھیں تقریباً 3-4 سال پہلے تک تو یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا، چونکہ ہم اتنے مصروف بھی نہیں تھے اور اتنے زیادہ جو ہے وہ میڈیا کی دنیا میں اور ہماری دیگر ایکٹیویٹیز بھی نہیں تھی، لیکن اب تقریباً 3-4 سالوں سے اس طرح کی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ ظاہر پروگرامات اور مسلسل اسفار اور پھر مختلف محاذوں پر الحمدللہ الازہر فاؤنڈیشن کے حوالے سے، درس اور تدریس کے حوالے سے، امامت اور خطابت کے حوالے سے، ملک بھر میں بیانات اور پروگرامات کے حوالے سے، پھر آؤٹ آف کنٹری جانے کے حوالے سے، پھر تصنیفی کاموں کے حوالے سے، تو جو آدمی ظاہر تھوڑا سا مشہور ہوتا ہے تو پھر اس کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ گھر والوں کا ذہن بنا ہوا ہے اور دین سے اٹیچمنٹ انہیں حاصل ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے، وہ کہتے بھائی ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا، تو انشاءاللہ اگر ہمیں وقت کم بھی ملا تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنی سعادت سمجھ کر اور دین کا کام سمجھ کر انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی حمدان ایسا ہی ہے، اتفاق کرتے ہیں اس بات سے، لیکن الحمدللہ میں اس کے باوجود بھی انہیں آؤٹنگ کرانا، انٹرٹینمنٹ کے لیے انہیں لے جانا، ابھی گزشتہ ہفتے میں انہیں ڈریم ورلڈ لے گیا، وہاں پر ہمارے دوست آصف بھائی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بہت اچھی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کرائی، بہت اچھا فیسیلیٹ کیا، اور وہاں پر سوئمنگ اور جو دوسرے انڈور گیمنگ تھی اس میں بچوں کے ساتھ میں خود اٹیچ رہا، پوری فیملی ہماری ساتھ تھی، آصف بھائی ان کی فیملی نے ہمیں بڑا اچھا پروٹوکول دیا۔ اسی طرح اسلام آباد اور لاہور اور ان علاقوں میں بھی الحمدللہ بچوں کو میں لے کے جاتا ہوں۔ صحیح ہے۔ یہ بتائیں کہ کیا توقع رکھتے ہیں ان سے، اور کیا آپ نے ان کو ترغیب دلائی؟ مثلا حمدان کو کیا بڑا ہوتے ہوئے بننا چاہیے، آپ نے ان کو کیا بتایا؟ حسان کو کیا بتایا؟ میری اپنی چاہت یہ ہے کہ دیکھیں بینگ اے مسلم اور ایک عالم دین ہونے کے میری سب سے بڑی پریورٹی اور خواہش تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھے عالم دین بنے، اچھا، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ مثبت تبدیلی لانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائی کو اور اپنی انرجی کو وہ یوز کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے پروفیسر بھی بن سکتے ہیں، ایک اچھے جو ہے وہ اسکالر بھی بن سکتے ہیں، اور رفائی فلائی کاموں کے اندر میری چاہت یہ ہے کہ یہ معاشرے میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ہوگی نا تو انشاءاللہ میری روح کو سکون مل جائے گا۔ ماشاءاللہ، اسلام تو اجازت دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء خاص طور سے اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ شادیوں کے معاملے میں آپ نے رجحان کو کتنا بڑھایا ہے 2, 3, 4 کی طرف؟ دیکھیں میں نے تو خود ابھی ایک ہی شادی کی ہے، اور الحمدللہ اپنی ذمہ داریوں اور ان مصروفیات کے ساتھ جو ہے وہ اسی پر مطمئن اور خوش ہوں، اور باقی یہ کہ معاشرے کے اندر ایک سنت عمل ہے اور شریعت میں اس کی اجازت ہے، تو اگر لوگ کرتے ہیں لیکن ایک کرائٹیریا کے ساتھ، مطلب یہ کہ ہم تو بعض اوقات اپنی مفادات اور اپنی گویا کہ سہولت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سنت سمجھ کے جو کرے گا اور اس کے جو تقاضے ہیں کہ وہ سب میں برابری بھی کرے اور ان کے حقوق کا خیال بھی رکھے، اور وہ جو ہے وہ اس کے دینی معاملات بھی اس سے ڈسٹرب نہ ہو، تو ان کو اجازت ہے، لیکن الحمدللہ میرا فی الحال اسی پر اطمینان اور اکتفا اور شرح صدر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ویسے بہت سارے لوگوں سے آپ کا ٹیلی ویژن کی دنیا میں واسطہ پڑا ہے، آمنے سامنے نہ بھی ہو تو اسکرین کے اس طرف، تو مثلاً ابھی ریسنٹلی رمضان الکریم کی نشریات میں انجینئر محمد علی مرزا ایک پروگرام میں اور آپ ایک پروگرام میں، بڑا دیکھا بھی گیا وہ پروگرام، آپ کے جوابات اور پھر ان کی طرف سے جو گفتگو ہوئی، تو اس طرح کے پروگرامز کے بعد کیسا فیڈ بیک آتا ہے؟ خاص طور سے ان علماء کے لیے کیا رائے قائم ہوتی ہے اور آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟
دیکھیں میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی صورتحال اور نوبت نہ آئے، لیکن بعض اوقات رسپانس دینا ضروری ہوتا ہے، چونکہ وہ میری ذات کا مسئلہ نہیں تھا، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات کا مسئلہ تھا۔ تو اگر ان کی تقدیس پر کیچڑ اچھالی جائے یا ان پر بیجا تنقید کی جائے تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی فیملی کے لیے وہ اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے اور جو جانثار تھے اور جن کی قربانیوں کی بدولت آج دین ہم تک پہنچا ہے، تو اس طرح اگر ان کی کردار کشی کی کوشش کی جائے گی تو اس پر تو ظاہر ہے ہمارا رد عمل اور ریئیکشن وہ ہماری دینی حمیت اور غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر طرف سے یہ بات ہونی چاہیے کہ مقدسات کی توہین نہ کی جائے، اور ہر مسلک کی مقدسات ہوتی ہے، بلکہ وہ ہم سب کی مقدسات ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہماری آنکھوں کا سرما ہے، تو صحابہ اکرام کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، تو انشاءاللہ ہم اہل بیت اطہار کی تقدیس اور صحابہ اکرام کی عظمت دونوں کے ترانے لہراتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، اب وہ غلطی سے کرتا ہے، خدا نخواستہ کسی کے کہنے پر کرتا ہے، تو اللہ ان سب کو سمجھ اور ہدایت دے۔ انجینئر صاحب کو کوئی مشورہ دیں گے، کوئی کتاب پڑھنے کا مشورہ کہ اس کو پڑھیں تو شاید معلومات میں اضافہ ہو، یا ایسے ہی؟ دیکھیں اپنی صلاحیتوں کو وہ مثبت طریقے پر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو انتشار ہیں اور جو امت میں توڑ ہیں اور تفرقہ ہے، اور کس طرح ایتھیسٹ اور بے دین لوبی اور سیکولر طبقے فری سوسائٹی کی آواز اٹھانے والے وہ کس طرح اسلام کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں، اور ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کی وجہ سے یا ہمارے مس بیہیویئر کی وجہ سے یا ہمارے اچھے انداز بیان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو دنیا کو جسٹیفائی کرتے کہ دیکھیں جی یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے اسکالر ہیں۔ تو انجینئر صاحب بھی اگر پازیٹیو وے میں اپنی ان چیزوں کو لے کر چلے تو ظاہر ہے ان کا بھی جو حلقہ احباب یا فالوور ہیں تو ان کے ذہن میں بھی وہ اعتدال والی بات آئے گی، چونکہ جو لیڈر ہوتا ہے تو اس کے ورکر جو ہیں وہ اسی کو کاپی کرتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ چلو یہ تو ایک موضوع ہے جس پہ ٹیلی ویژن پہ بھی گفتگو ہو جاتی ہے۔ کھانا کبھی خود سے بناتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو بنانا آتی ہے؟ یہ شوق تو مجھے نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا، اچھا، اور میں کوئی ایسی خاص ڈش بنا بھی نہیں سکتا۔ کھا کہہ سکتے ہیں پسند سے، شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ مجھے لائٹ چیزیں پسند ہیں، جیسے روسٹ یا کابلی پلاؤ ٹائپ کی چیزیں ہیں، دال ہو گئی، سبزیاں، تو وہ چیزیں زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ کھانے کا وقت تو بھوک لگی ہوئی ہو، کوئی بھی چیز آ جائے تو کبھی یہ بھی نہیں نکالا، اور الحمدللہ وہ شکر کے ساتھ اس کو کھا لیتا ہوں۔ صبح کا ناشتہ عام طور سے کس وقت فرماتے ہیں؟ میں فجر کے بعد تھوڑی سی واک اور ایکسرسائز کرتا ہوں، اچھا، پھر اشراق کے بعد آرام کرتا ہوں، تو تقریباً 10:30 بجے پھر ناشتہ ہوں۔ اور ویسے جب آپ ظاہر درس و تدریس سے نہیں جڑے تھے، بچپن کی زندگی جو ہوتی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے، تو ہمارے عام ماحول میں گانے وغیرہ سنے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، موویز وغیرہ، رہا یہ سلسلہ کبھی نہ کبھی تو خود گنگناتے تھے؟ کبھی اس طرح کا شوق رہا نہیں ہے۔ کرکٹ کا شوق تھا بچپن میں، کھیلنے کا بھی، دیکھنے کا بھی، تو اس کے علاوہ گھر میں چونکہ شروع سے ماحول اسلامی تھا، والد صاحب نماز کے بڑے پابند تھے، تو اسکول پڑھنا، پھر واپس آ کر مدرسہ پڑھنا، پھر مدرسے کے بعد ٹیوشن جانا، تو وہ ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹیز تھی وہ اتنی تھی کہ بہت کم ان چیزوں کا موقع ملتا تھا۔ کبھی والد صاحب سے ڈانٹ بلکہ مار پڑی شرارت کے اوپر؟ میرے خیال میں ڈانٹ تو پڑی ہوگی، ظاہر ہے بچپن میں ہر بچے کو ہوتی ہیں، نماز میں کبھی سستی ہو جائے تو وہ تھوڑا سا ناراض ہوتے تھے، لیکن مار نہیں پڑی ہے، چونکہ بقول والدین کے کہ آپ نے بچپن میں کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا۔ آئیے نا، راشی رمضان یاد رمضان تھا چلتا ہے۔
صبح ہوئے کھائیں اب دیکھو دہی دیا سالن کے چاول ہاں گھر میں ہمدان کی والدہ کا بنا ہوا کھانا اچھا لگتا ہے یا اپنی والدہ کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے؟ الحمدللہ جو والدہ کے ہاتھ کا کھانا ہے تو وہ پرانے زمانے کے جو دیسی کھانے ہوتے تھے اس طرح کے چاول بنانے میں، اس طرح کا سالن بنانے میں والدہ کا ایک خاص ملک ہے. اور جو آج کل کی ڈشز ہیں جیسے قورمہ ہے یا اس طرح بریانی ہے یا شامی کباب، اس ٹائپ کی چیزوں میں وائف الحمدللہ بہت اچھا بناتی ہے. ماشاء اللہ. تو کبھی ایسا ہوا ہے گھر میں کوئی چیز پسند کی نہ بنی ہو اور پھر کہا ہو کہ بھائی وہ باہر ایک چیز کھائی تھی وہ گھر میں بنا کے دکھائیں ذرا؟ الحمدللہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز ان سے ڈسکس کی ہے تو انہوں نے ریسیپی دیکھ کر یا ویسے ہی اپنے اندازے سے اگر اس کو بنایا تو بے مثال بنایا. اچھا ماشاء اللہ. چلیں یہ اچھا ہوا کہ بھابھی کی بھی تعریف ہو گئی اور گھر والوں کے لیے بھی. یہ بہت ضروری ہے اور ظاہر ہے میں اور مولانا کے اس فلسفے میں انہی چیزوں کو ڈسکس کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ایک عالم کی زندگی، بلکہ ایک عام مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. گھریلو زندگی باہر کی زندگی سے یکسر مختلف نہ ہو. خود تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ کھانے بنانے کا شوق نہیں ہے، مگر ہاں کھانا بالکل مناسب ہے. سفر میں اکثر آپ رہتے ہیں تو سفر میں جو لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں اس میں مختصر کھاتے ہیں یا اس میں شوق ذوق رکھتے ہیں کہ اچھے اچھے کھانے ڈسکور ہوں؟ جیسے میں نے کہا کہ سفر ہو یا حاضر مجھے لائٹ کھانے پسند ہیں اور کھانا میں مطلب بہت زیادہ نہیں کھاتا. سفر میں تو تھوڑا زیادہ ہی خیال رکھنا پڑتا ہے، سفر میں وہ سہولیات نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ کھانا کھاتے ہیں سفر میں بھی. ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ آج چونکہ ہم لوگ جب یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو حضرت ابو طالب کی ولادت بھی ہے. ان پہ عام طور سے کیا رائے ہے جو قائم رکھنی چاہیے اور جس حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے؟ جناب شیخ ابو طالب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جان نچھاور کرنے والے چچا تھے. آپ کی تربیت کی اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے گویا کہ ڈٹ گئے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت بھی تھی، تو ان کی جو قربانیاں ہیں، آقا سے جو ان کی محبت ہے جی وہ دنیا کے سامنے ہے، تو وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ.